لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے. لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ہمت نہیں ہارنی. ان کی باتیں سن کر وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں. لہذا حالات کیسے بھی ہو کبھی مایوس نہ ہونا اور بس اللہ پر مضبوط توکل رکھنا. تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی. یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو. جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے. تو پھر صبر کرو اور اس پر سے یقین نہیں اٹھنے دو. زخموں میں مرہم بھی وہ بہت جلد بھر دے گا. تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ راستہ جو تم نے چنا یہ تم نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے. تمہارے نصیب کا تم کو ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو. ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا. اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں. درخت سے گرنے والا کوئی پتا نہیں جس کا اس کو علم نہ ہو. تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کیا، اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں. بس اطمینان رکھو، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے. بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا اور اپنے در سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا. تہجد میں تم ایک ستارہ مانگو تو یقین کرو وہ پورا آسمان تمہیں دے دیتا ہے. اگر التجائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. اللہ تعالی جبار ہے، بگڑے کام بنانے والا. تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگے ہر راستہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، اس سے بھروسے اور یقین سے مانگنا نہ چھوڑو. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں. جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اٹھتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے. سلجھ جائے اگر تو ہم کبھی خدا تک نہ پہنچ پائیں، تبھی ان کی ڈور کو نصیب کی ڈور سے الجھایا جاتا ہے. وہ جانتا ہے ہر ہنسی میں چھپے ہوئے اس درد کو، مگر اسے پسند ہے جب اس کا نام پکار کر اسے سب بتایا جاتا ہے. حالات جیسے بھی ہو، منزل جتنی بھی مشکل ہو، لیکن میرا اللہ راستے نکال ہی دیتا ہے. اور رب وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. وہ ایک لمحہ جب درد کی شدت دل کو سجدے میں جھکا دے اور ہر آس و امید بس اللہ سے لگا دے. نصیب کے پیارے ہوتے ہیں جنہیں اللہ خود اپنی طلب میں لگا دے. تم یوسف علیہ السلام کی طرح بند دروازوں کی طرف دوڑو تو صحیح. تم یوسف علیہ السلام کی طرح خدا پر توکل کرو تو صحیح. زندگی میں بہت ایسے مواقع آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے، مگر تم اللہ پر توکل رکھنا اور دعا جاری رکھنا.
کبھی کبھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، وہیں سے ہی قبولیت کے دروازے بھی کھلنے ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ صبر وہ سواری ہے جو کبھی اپنے مسافر کو گرنے نہیں دیتی، راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ تم جب سب ناممکن ہوتا دیکھ کر صبر کرتے ہو تو اصل میں تم معجزوں کی طرف ہی بڑھ رہے ہوتے ہو۔ مشکل کہیں بھی اکیلی نہیں جاتی، جہاں بھی جائے اپنی آسانی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ صبر و شکر کرنا چاہیے، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ یہ درد جو تم سہ رہے ہو، یہ آنسو جو بہہ رہے ہیں، یہ نیند سے خالی نہیں جو کسی خوف میں جاگتی ہے، انہیں تسلی دے دو، کیونکہ اب اس درد کا اختتام ہونا ہے۔ اللہ کا فرمان تو آ چکا ہے، یقیناً اس دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے، اور کن فیکون آسمان سے آتا دیکھ کر آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ ایسے ہی جو اللہ پر حسن ظن رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے وقت کی تمام تر تلخیوں کے اندر سے پھول اگا دیتا ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو، جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو، وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ وہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو، خود کی خوشی میں اپنے بندے کی خوشی کا رخ موڑ کر ہمارا دل مطمئن کر دیتا ہے۔ سامنے کھائی ہو یا پھر ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں پار لگا ہی دیتا ہے۔ یاد نہیں اللہ کا وہ وعدہ کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس نے کافی کر لیا اسے، سو وہ کافی ہو گیا اس کے لیے۔
انسان کی نیت صاف ہو تو بہتری اللہ کی طرف سے اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ آپ کو نقصان پہنچانے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، عین وقت پہ اس کے سب عزائم پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ یہی وقت انسان کا اپنے رب پر یقین مضبوط کرنے کا ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ رکاوٹیں تمہیں مایوس کرنے کے لیے نہیں، تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، تاکہ تم ہر حال میں توکل کرنا سیکھ سکو۔ اور جب تم ایسا بے خوف یقین رکھنا سیکھ جاتے ہو تو اللہ تمہاری ان وسیلوں سے دعا قبول کرتا ہے، جہاں سے کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ تم نے خود بھی نہیں۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت ان قریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ جس کا یقین اللہ ہو اور صرف اللہ ہو، وہ نہ ہارتے ہیں نہ مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائگاں نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اور جب صبر کرنا حد درجہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہی آیات نور سحر بن کر جگمگاتی ہیں۔ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ وہ فرماتا ہے جب ایمان والے مجھے شدت صبر کی انتہا کو پہنچ کر پکارتے ہیں، تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ اللہ سے محبت اس خط کی طرح ہے جس میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں اور جس پہ اللہ کے کن کی مہر لگی ہوتی ہے، جو نیلے آسمانوں سے گزر کر 7ویں آسمانوں کے نور تک جاتی ہے۔ بے خوف ہو جاؤ، تمہارے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اس سے بہتر اور بڑی قدرت والا کوئی بھی نہیں، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ نصیب کے پنے پر درج ہو یہی کہ صبر کے بدلے من پسند شے سے نوازا جائے گا۔ کیا تمہیں اللہ کا وعدہ یاد نہیں؟